شہید صدر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کے مطالعہ کے دوران ایک جملہ نظروں سے گزرا تھا، بڑا خوبصورت جملہ تھا شہید کا. یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جائے تو پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بیدار کرنے کی، لیکن جب قومیں سو جاتی ہیں تو خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود اس عوام کا بھی جو ایک مانوی جو ہے وہ کافی ارتقا ہے انہوں نے اس پہ کیا ہوا ہے. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ مثلا موقع استغاثہ کے نام سے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہزاروں بندے ہر روز رات کو بیٹھتے ہیں اور نماز استغاثہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں توسل پڑھ رہے ہیں. خود یہ جو چیز ہے یہ اس کے استحکام کا ایک سبب ہے کہ اس وقت جیسے کہ زمین ہموار ہے، زمین تیار ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ موسم ہے، زمین بھی زرخیز ہے، بارش بھی جو ہے وہ اچھے انداز میں ہو رہی ہے، موسم بھی بہترین ہے جس چیز کے کاشت کے لیے. اب اگر دیر کی جائے گی تو وہ اس سے ثمرہ ہم نہیں لے سکیں گے. جو ممکن ہے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ممکن ہے پوری دنیا میں ثمرہ لے لے اور ہم پاکستانی جو محروم نہ رہ جائیں اس سارے کو زندہ رکھیں. شہید کی یاد کو زندہ رکھ کے ہم اس بیداری کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اس بیداری کو اپنے اپنے گھروں میں بھی، اپنے اپنے محلوں میں بھی، معاشرے کے اندر بھی اور ہر جگہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز رہبر معظم کی شہادت کو تقریباً 2 ماہ کامل ہونے والے ہیں. رہبر معظم کی شہادت کے بعد ایک کمی جو پاکستان میں محسوس ہوئی وہ فوری طور پر تشیع کا ایک بڑا ری ایکشن سامنے نہیں آیا، جبکہ اوورآل جیسے پوری دنیا میں اس حوالے سے بیداری کی ایک لہر جو ہے وہ آئی ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیداری کی یہ لہر بہت واضح طور پہ دیکھنے میں ملی، لیکن تشیع کا جو پوٹینشیل تھا اس کے مطابق رد عمل سامنے نہیں نظر آیا. اس حوالے سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، علماء بھی مطالبہ کر رہے ہیں، عوام بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک رد عمل آنا چاہیے سامنے. آج ہم اسی سلسلے میں آپس میں بیٹھے ہیں کہ اس رد عمل کی کیا ضرورت ہے، رہبر معظم کے حوالے سے کسی تحریک کو چلانے کی کیا ضرورت ہے، کس طرح کے مختلف کاموں کی روڈوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر رہبر معظم کے حوالے سے شارٹ ٹرم میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور ان کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے لانگ ٹرم میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے. اسی لیے ہم آج بیٹھے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ اپنی گفتگو کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ علماء کرام سے استفادہ کریں اور انشاءاللہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں گے. تو ہم اپنے اس سوال کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے سوال کی طرف کہ آیا ضرورت کیا ہے اس عمل کی. تو میں خود اس میں ہلکا سا اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیے امام میں عالی مقام کی جب شہادت ہوئی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو جناب زینب کبریٰ اور امام سجاد علیہ السلام اگر اپنا کردار ادا نہ کرتے تو وہ شہادت شاید کربلا میں دب کے رہ جاتی. اس شہادت کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ زینبی کردار، جس کی طرف ڈاکٹر علی شریعتی بھی خاص طور پہ انہوں نے اس پہ بات بھی کی، تو جب تک زینبی کردار ادا نہ ہوتا تب تک یہ شہادت دب جاتی. تو شاید اگر ہم پہلی چیز وجہ اگر بیان کریں تو یہ ہے کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے شہادت عظمیٰ، یہ شہادت عظمیٰ ہے آج کے دور کی، ایک بہت بڑی شہادت ہے. اور جب بھی کوئی شہادت عظمیٰ ہوتی ہے تو خداوند قدوس کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے اس شہادت کے ذریعے. اس شہادت کے لیے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ زینبی کردار ادا کریں. اور یہ جو موومنٹ ہم کہتے ہیں کہ یا جو عوامی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ موومنٹ وہ اسی زینبی کردار کو ادا کرنے کے لیے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اس میں ہمارا وظیفہ اور کردار کیا بنتا ہے. جس طریقے سے ایک کربلا کے بعد اس طرح زینبی کردار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی طرح جب کہ ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں، ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک رائے ہے، وہ یہ کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کے خون کی تاثیر ہوتی ہے. جب ہم اس آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں تو پھر اگر شہید اور وہ بھی اتنی بڑی شہادت، تو اس کے یہ صرف پھر ایک فرد کو زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک فرد کو جگانے کے لیے، بلکہ ایک قوموں کے جاگنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. تو رہبر معظم کی جو شہادت ہے، اس سے اگر قومیں بیدار نہیں ہوتی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم نے صحیح طرح اس شہادت سے اس طرح استفادہ نہیں کیا جس طرح اس شہادت سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو آیا وہ جو ایک نہضت اور ایک تحریک لے کے اٹھتا ہے جس مقصد کے لیے وہ شہید ہے، آیا اس کی شہادت کے بعد وہ نہضت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتی ہے؟ وہ تحریک اور مقصد تو ختم نہیں ہوتا، بالکل ہرگز نہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ اس کی وہ جو نہضت ہے وہ زندہ ہے، اور ہمیں جو اپنا کردار ادا کرنا ہے شہید کی یاد کو زندہ رکھ کے اور اس کی نہضت جو ہے اس کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور یہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کو اگلے مرحلے میں داخل ہوں، شہید کی شہادت کے بعد کے اقدامات کی طرف بڑھیں، اور یہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رہبر شہید انقلاب کی مظلومانہ شہادت پر آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں اور پیام بعثت میڈیا کی پوری ٹیم کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کے مطالعہ کے دوران ایک جملہ نظروں سے گزرا تھا اور بڑا خوبصورت جملہ تھا شہید کا۔ شہید فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جائے تو پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے، لیکن جب قومیں سو جاتی ہیں تو خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہبر معظم کے خون نے اس وقت بیدار کر دیا ہے تمام زندہ ضمیر انسانوں کو، صرف مسلمان نہیں، قید سے ماورا، نہ شیعہ نہ سنی نہ مسلمان، زندہ ضمیر جس کا ہے، جس کے اندر دل کے اندر وہ فطرت جس پہ وہ پیدا ہوا تھا، اگر اس کی روشنی ابھی تک باقی ہے، اگر اس کی رمق باقی ہے، اگر زمانے کی ظلمتوں نے اس کے ضمیر کو مردار نہیں بنا دیا اور اس کو وہ سگنلز ابھی تک ریسیو ہو رہے ہیں حقیقت کے، حق کے اور روحانیت کے، یا کسی بھی اس بات کے کہ جو سچائی ہے، جو عدالت ہے، جو انصاف ہے، جو مظلوم کی حمایت ہے، جو ظالم کی مخالفت ہے، اچھے کو اچھا سمجھنا، برے کو برا سمجھنا، جس کے اندر بھی یہ حس باقی ہے اس کو بیدار کیا رہبر شہید انقلاب کے خون نے۔ اس بیداری کو جو کہ پیدا ہو چکی ہے، شہید کی یاد کو زندہ رکھ کے ہم اس بیداری کو زندہ رکھ سکتے، اپنے اپنے گھروں میں بھی، اپنے اپنے محلوں میں بھی، معاشرے کے اندر بھی، اور ہر جگہ۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا ایک لمبا عرصہ گزر جائے اور ہم پھر وہی کہ یا لیتنی کنتو معک، جبکہ یہ حسرت بھرا جملہ ہے نا کہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ ہم نے رہبر شہید کے زمانے کو درک کیا ہے، اور اس زمانے کو جب درک کیا ہے تو خود بخود ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری ہے، اور یہ جو وظیفہ اور ذمہ داری ہے اگر یہ ہماری عمل میں نہیں بدلے گی تو گویا ہم نے اس خود شہید کی شہادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے دوسری بات یہ کہ یعنی کہ ابھی باتوں سے جو چیز میں سامنے آ رہی ہوئی ہے کہ اس وقت جیسے کہیں زمین ہموار ہے، زمین تیار ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ موسم ہے، زمین بھی زرخیز ہے، بارش بھی جو ہے وہ اچھے انداز میں ہو رہی ہے، موسم بھی بہترین ہے جس چیز کے کاش کے لیے۔ تو اب اگر دیر کی جائے گی تو وہ اس سے ثمرہ ہم نہیں لے سکیں گے، جو ممکن ہے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ممکن ہے پوری دنیا میں ثمرہ لے لے اور ہم پاکستانی جو محروم نہ رہ جائیں اس سارے سلسلے۔ امریکہ میں، انگلینڈ میں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کے احتجاجات دیکھیے، لوگوں کی بیداری دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ پیچھے ہیں وہ آگے نکل جائیں، اور ہم لوگ جو دعوے دار تھے فرنٹ لائن کے، ایسے ہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہر کام میں جو ہے وہ آگے نظر آتے تھے، اور اب جب کہ آگے نظر آنا چاہیے نظر نہ آئے، یہ جو ہے نا ہم خود محروم رہیں گے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا پھر یہ جو بیداری اب پیدا ہوئی ہے، یہ دیکھیے ایک جذباتی کیفیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک پاکیزگی کی وجہ سے ہے، ہر جذبات جو ہے وہ نہیں ہے، بولے جذباتی کیفیت ہے اور پاکیزہ جذبات ہے۔ اس جذباتی کیفیت کو ایک مستقل کیفیت میں تبدیل کرنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت فوری طور پہ ایک عمل کیا جائے، میدان میں آیا جائے، اور کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ صرف اور صرف جذباتی ری ایکشن نہ رہے، ایک، اور دوسرا پھر یہ دیکھیں اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ، جیسے آپ نے فرمایا کہ بلا قید مذہب حتیٰ، تو اب دوسرے مذاہب کے لوگ اگر آ گئے ہیں، ان کا دل نرم ہوئے ہیں، تو ہم اگر ان کو ڈائریکشن دیں تو وہی جو رہبر کا دین ہے، اسلام، تشیع،
सुभान अल्लाह। वो जो मकतब हुसैनी है रहबर का और मकतब शहादत हम लोगों के जहनों में और उनको इस तरफ ला सकते हैं अगर डायरेक्शन हम दें। और इसी तरह पाकिस्तान में भी कि इस वक्त पाकिस्तान में चाहे वो तशय्यो में हो, चाहे अहले तसन्नुन में हो, चाहे जिधर भी हो, अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इससे पहले मुतवज्जे नहीं थे, अब मुतवज्जे हुए हैं। अब हम इसके ज़रिए से उनको एक मुस्तकिल डायरेक्शन दे सकते हैं। एक हदीस जो हम पढ़ते थे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बहुत मारूफ हदीस है कि जो हमारा कलाम है अगर उसके महासिन अगर बयान हो तो लोग खुद ब खुद दीन की तरफ खींचे चले आएंगे, यानी हमें ज़हमत की ज़रूरत ही नहीं है। और ये वाक़ियन रहबर मुअज़्ज़म ने जिस तरह दीन पर अमल किया और अमली सूरत में यानी अपने इस दीन पर अमल करते हुए शहादत का रास्ता इंतखाब किया, तो हम देखते हैं कि वाक़ियन इस दीन के इतने महासिन है कि लोग खुद ब खुद दीन के करीब आए हैं। यानी हम शहीद के दरवाजे पे लोगों को ले आए, दहलीज पे ले आए, फिर शहीद आगे खुद उन लोगों को ले जाएंगे। हमारा इस वक्त काम जो है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस दहलीज पे ले। लोग जब देखेंगे ना कि ये शख्सियत कैसी शख्सियत हैं, और फिर अगला सवाल पैदा होगा कि ये बने कहाँ, इनकी किस मकतब में इन्होंने परवरिश पाई है, परवान चढ़े, तो उस वक्त फिर खालिस जो इस्लामी तालीमात है, खालिस मोहम्मदी इस्लाम है, लोग उस तक पहुँचेंगे यकीनन कि अगर ये इस्लाम ये शख्सियत देता है तो फिर हमें इस इस्लाम की तरफ आना। इस्लाम से ही पहले हमें बहुत जोर लगाना पड़ता था, यानी लोगों को एक समझाने के लिए, करने के लिए। अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, आसान है ना, खुद बहुत आसान है। पहले ऐसा था कि जैसे हम एक दरिया में ना, दरिया की उल्टी समत में हमें जो है वो तैरना हो तो जितना जोर लगता है उसके लिए सबको मालूम है, जो जिनके लिए ये हो चुका है, जिन्होंने ये तजर्बा किया है। अब क्या है, दरिया के बहाव पे जो बहाव है उस डायरेक्शन में हमने तैरना है। अब आसान है, बहाव भी उधर हो चुका है। तो अब जो है वो बहुत अच्छा मौका है कि हम इस मौके को हाथ से जो है वो ना गवाएं। और यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट के तौर पे मैं, अगर अलबत्ता आपके जहन में भी कोई और पॉइंट हो तो मैं अपने तौर पे आखिरी पॉइंट के तौर पे जो है वो सामने बयान करूँगा कि देखिए, एक जो चीज़ है हमारे आलम इस्लाम की तशय्यो की कुछ रेड लाइंस है। अगर रेड लाइंस पर हम रद्द अमल न दें, देखिए दुश्मन ये चीज़ें टेस्ट भी करता है, कौमों की साइकोलॉजीज़ को देखता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, दुश्मन ने बाकायदा उनके पूरे के पूरे जो है वो थिंक टैंक्स हैं, उनके बाकायदा यूनिट्स हैं मसलन पूरे के पूरे जो इसी काम पे लगे हुए। वो हमारी कौम की साइकोलॉजी उनके सामने इस तरह से ना जाए कि रेड लाइंस पे ये तो मुतारिक ही नहीं होते। लिहाजा यूं नहीं है कि ये बात जो है वो यहीं तक रह जाएगी, कल हमारे अपने मुल्क के अंदर फिर वो रेड लाइंस को क्रॉस करेंगे। डेटरेंस जिस तरह जंग में, जिस तरह जो हार्ड वार होती है ना, जिस तरह जो जंग वाकई जंग होती है, जो असले से जंग होती है, जैसे उसमें डेटरेंस पैदा करना ज़रूरी होता है, इसी तरह सॉफ्ट वार में भी डेटरेंस ज़रूरी है कि कम अज़ कम आप इस तरह से रद्द अमल दें कि फिर दुश्मन को ये समझ आ जाए कि नहीं भाई ये इनकी रेड लाइन है, यहाँ पर अगर हमने कुछ किया तो ऐसा रद्द अमल आएगा जो कल हमारे लिए खुद रुसवा करेगा हमें, और फिर हमें खुद नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह आपने फरमाया ना, दुश्मन मक्कार है, यहीं पे मैंने अभी एक पॉइंट जो है वो नोट किया कि आपकी बात के बाद अर्ज करूं कि इसकी मक्कारी कई जावियों से सामने आती है, और हमने देखा है, तारीख के अंदर भी देखा है, और अभी भी ये जितनी एक मुख्तसर उम्र है इसमें भी हम मुसलसल ये देखते चले आ रहे हैं। दुश्मन बदलता है, जगह बदलता है, जालिम की जगह मजलूम को बिठा देगा, मजलूम की जगह जालिम को ये भी नहीं होने देना हमने। और इस वजह से कि जालिम जालिम ही रहे, मजलूम मजलूम ही रहे, तारीख में जगह तब्दील ना कर पाए दुश्मन, जो कि मकार है और करेगा और कोशिश करेगा, अभी भी कोशिश कर रहा है। इसलिए भी शोहदा को और खुसूसन रहबर मुअज़्ज़म शहीद की याद को जिंदा रखना जरूरी है। इसीलिए और यहाँ एक नुक्ता और भी मैं ऐड करूँ कि बड़ा खूबसूरत किबला ने फरमाया यहाँ पे, एक ये है कि देखिए सबसे पहले शहीद ने जो वजीफा अदा किया है, आया ये इनका वजीफा शख्सी वजीफा था, ये वजीफा पूरी उम्मत का था ये, लेकिन इस शहीद ने इसको बेहतरीन अंदाज में निभाया। यानी अगर जो हमारी जिम्मेदारी भी जो बनती थी, ये ऐसा नहीं है, देखें जब बातिल के साथ जब जंग होगी तो जो महाज जो हक का होगा सबको उसका साथ देना ज़रूरी है। अब देखें कि ये सिर्फ शिया और सुन्नी, बल्कि मैं यूँ कहूँ ये सिर्फ मुसलमानों की भी ये जंग नहीं थी, ठीक है, ये एक इंसानियत की जंग थी। क्यों? क्योंकि मुकाबिल में कौन है? एप्स्टीन फाइल वाले असम मुकाबिल में जो है वो जालिम और वो हैं कि जिनसे हत्ता कि हमने देखा कि जो गज़ा वाला जो मसला हमारे सामने मतरा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तजाजा थोड़े किए, दुनिया में बहुत से ऐसे
ملک کے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ظاہراً یا وہ مادیت پرست کے عنوان سے آتے ہیں یا ظاہراً وہ مسیح ممالک شمار ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اسرائیل کے خلاف بڑے بہترین انداز سے مظاہرے ہوئے. لوگ یہ چاہتے تھے کہ کوئی تو ہو کہ جو ان کے خلاف اٹھے اور قیام کرے، کوئی تو ہو کہ جو ان کو منہ توڑ جواب دے. تو رہبر معظم خود انقلاب اسلامی ایران نے یہ ان سب کا مقدمہ لڑا ہے اور سب کا فریضہ ادا کیا. تو بس ہماری اب ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انہوں نے سب کی گردن پہ جو حق تھا جو اگر انہوں نے ادا کیا ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو معارف ہیں، جو ان کے محاسن ہیں، یا جو ان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ لوگوں کے سامنے مطرح کریں، مکتب کو سب تک پہنچائیں اور ان کی جو آئیڈیالوجی اس کو زندہ رکھیں. ایسے ان کی آئیڈیالوجی کو زندہ رکھیں. اور یہ جو اسلام اور کفر کی جنگ ہے نا، خاص کر کے جب یہ سافٹ وار جو ہے، اس میں ہر شخص ذمہ داری رکھتا ہے. ہر شخص ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے اس کی گردن پہ، اور ہر شخص جس جگہ پہ ہے وہ اس کا مورچہ ہے، اس کا وہ سپاہی ہے، اس نے وہ کام انجام دینا ہے. ہم اپنے گھروں میں ہیں وہاں پہ کام انجام دیں، ہم اپنی مسجد میں وہاں کام انجام دیں، ہم اپنے آفس میں وہاں کام انجام دیں. تو لہٰذا بس اب یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جو ہم ایک مورچے میں، ہم امت مسلمہ کے جو کہ ایک پیکر ہے، اس پیکر کا ایک حصہ ہے، اس سے ہمارا چھٹکارا ممکن نہیں ہے، ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. اب یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی، ظاہری بات ہے، جو ابھی فوری طور پہ ہمیں انجام دینی ہوں گی. کہ اب رہبر کی جب شہادت ہو گئی ہے، اگرچہ اس میں 60 دن کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے ابھی بھی یہ ایک غم تازہ ہے، ابھی ہمارے یہ غم تازہ رہے گا. تو ہمیں جو ہے نا ابھی بہت فوری طور پہ بھی بعض کام جو ہے وہ انجام دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ جیسے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ رہبر شہید نے کیا کہا ہے. خود رہبر شہید نے جو ہے وہ، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی چیز ہو کہ رہبر شہید نے، ممکن ہے نا انہوں نے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ پہلے سے بہت کچھ فرمایا ہوا ہے. تو ایک میرے خیال سے جو میدان ہے وہ معنویات کا میدان ہے، روحانی میدان ہے، سب سے اہم میدان ہے. اس حوالے سے ظاہراً رہبر شہید نے جو ہے وہ کچھ چیزیں کہی ہوئی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ برادران جو ہے وہ بیان کریں، مثلاً جو رہبر معظم نے فرمایا ہے. رہبر شہید نے جو بیان کیا تھا وہ اصل میں یہاں بھی ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ ہے. دیکھیں، رہبر یہ چاہتے ہیں کہ جو خود رہبر تقوی کی جو تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یعنی اپنے آپ کو ارتقا دینا، صرف جو ہے تقوی یہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ ایک ارتقا کی طرف سفر کر رہے ہوں تو آپ اس معاشرے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. سفر اکیلے نہیں ہے، بلکہ آپ کی دو طرفہ ذمہ داری ہے. جو آپ پہن لیتے ہیں ایک ایسی لائف جیکٹ ہے جو آپ پہن لیتے ہیں، پہلے آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، دوسرے کو بھی بچانے کے لیے اقدام کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. رہبر عزیز کو پتا تھا کہ یہ مارکا حق اور باطل کا ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اور یہ سجنا ہے. تو یہ نہ ہو کہ رہبر معظم نے یعنی یہ جو سوچا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایک محاذ سج جائے اور لوگ جو ہیں جو دفاع کرنے والے وہ وہاں پہ دفاع کر رہے ہوں جہاں انہیں کرنا چاہیے. جو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا فوجیں جو میدان میں لڑ رہی ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہمارا وظیفہ نہیں بنتا تھا. ان کو بھی بتایا کہ بھائی تمہارا بھی وظیفہ ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر ایک میدان سجے گا تو تمہارا اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. رہبر شہید نے خود بتایا کہ تمہارا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے. جو 3 چیزیں جو رہبر معظم نے فرمائی کہ اس میں جو آپ کا فریضہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعائے توسل، کہ اس کے ذریعے جو ہے کیونکہ اہل بیت سے توسل کیے بغیر، اہل بیت اس راستے کو طے کیے بغیر ہم اس نکاح اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس ہدف الہی کو حاصل نہیں کر سکتے. تو دعائے توسل کے ذریعے جو ہے ہم اس جبہ حق کو، جو محاذ، جو حق کا جو محاذ ہے، اس کی تقویت کے لیے ہم دعا کریں گے. اور دوسرا جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیفہ سجادی، جو معارف اہل بیت نے جو بیان کیے ہیں، جو اس کے اندر بھی جو ایک معنویت کا جو سمندر ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے کیا ہے، ایک معرفت کے راستے ہیں کہ ہمیں اس کی 14ویں نمبر دعا جو ہے وہ رہبر معظم نے فرمائی ہے کہ وہ 14 نمبر دعا جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ پڑھیں. یعنی کہ یہاں پر ایک خوبصورتی دیکھیے، یہ دونوں چیزیں آپ کو خدا سے بھی نزدیک کرتی ہیں. دعا ہے نا، دعا اور مومن کی بہترین ڈھال، بہترین ہتھیار دعا ہے، اور صلاح المومن ہے، اور خدا سے بھی نزدیک کرتی ہے، اور ساتھ دونوں چیزیں آپ کو اہل بیت اطہار کے در پہ بھی لے کے آتی ہیں، اور اہل بیت اطہار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل سے بھی جو ہے وہ نزدیک کرتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ سورہ فتح جو ہے وہ یہاں پر قرآن مجید ہر جگہ ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے
اور اس میں سے بعض چیزوں کو جو ہے وہ ہم ذمہ داری کے طور پہ اس کی جو ہے وہ تلاوت کریں. یعنی کتنا خوبصورت پیکج جو ہے وہ پورا پیکج بنا کے دیا کہ اب جو ہے وہ میں یہاں پہ ناظرین سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دن رات کے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ اگر آپ مختص کریں مخصوص کر لیں اس کام کے لیے تو آپ آدھے گھنٹے میں یہ تینوں کام انجام دے سکتے. اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم سن روز یہ لیں تو انشاءاللہ اس جو پوری یہ جو ایک جنگ ہے عالم اسلام کی اس سافٹ ویئر میں آپ کا کردار آٹومیٹک ڈاؤن لوڈ کر لیں, موبائل میں ایک فولڈر بنا لیں, اس میں یہ دعائیں رکھ لیں. اور اسی طریقے سے ائمہ جماعت جو ہیں ہمارے محترم علماء وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم مثلا وہ اعلان کر دیں کہ ہم مغربین کے بعد فرض کریں یا ظہرین کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے, سورہ فتح کی تلاوت میں کروں گا اور جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے. کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ جائیں گے اس طریقے سے. یعنی اس طرح تو ہم اس کو یعنی ہر روز اپنے محلے میں کر سکتے ہیں. یعنی کہ واقعاً یعنی اپنے وہ جو مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد اور امام بارگاہ جو ہمارا مورچہ ہے دین کا مورچہ ہے, تو ہم تو ہر روز ظاہر بات ہے مومنین نماز پڑھتے ہیں, اس بہانے خود نماز جماعت میں بھی ہم جائیں مغرب و عشاء کم از کم یا ظہر و عصر جس طرح ہمارے لیے جو ہے وہ ممکن ہو, تو اس طرح تو اس ایک خوبصورت کام کو ہر روز ہم انجام دے سکتے ہیں. اور یہ ایک محلہ جو ہے یہ بھی اس کا میدان میں آنا ہوگا. بالکل ایسے. اچھا میں یہاں پہ ایک دو نقطے ایڈ کر دوں. ویسے بات بڑی اچھی مکمل آپ نے بیان کر دیا دونوں بزرگان نے برادران نے. رہبر شہید نے اپنی معنویت اور اپنی روحانیت کا جو ان کا پہلو ہے اس کو زیادہ اظہار نہیں کرتے تھے. 2 مقامات پہ کیا ہے. کورونا میں ایک دعا بتائی کہ ہر روز پڑھا کریں, اور پھر یہ جب مارکہ حق و باطل سجا اور یہ جب سے طوفان الاقصی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد کے حالات سے یہ جو تاکید کی ان 3 چیزوں کی جس کا آپ نے بیان کر دیا, تو اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ ایک بہت عظیم ہستی نے اپنی ایک خاص ایک چیز دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ وہ دیکھ رہے تھے. تاثیر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک نقطہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ جائے کہ یوں نہ سمجھیے کہ اس کا اثر نہیں ہے. بہت سے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں اس مارکہ حق و باطل میں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو کئی کام آپ کر سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں. ساتھ میں جو یہ کام ہے یہ سورہ فتح کی تلاوت اور صفحہ سجادیہ کی 14ویں دعا اور دعائے توسل. 8 سالہ جنگ تھی جب ایران اور عراق کی. صدام نے ایران پہ حملہ کر دیا, انقلاب نیا نیا آیا ہوا تھا اس وقت. یہاں پہ ایک شہر ہے درود, اس کا نام ہے. درود میں سیمنٹ کی ایک فیکٹری تھی اور دشمن کے ٹارگٹ پہ تھی. چونکہ وہاں کا سیمنٹ جاتا تھا تو اس کے ذریعے سے کنکریٹ کے جو یہ مورچے بناتے تھے اور مختلف جگہوں پہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا. اب دشمن اس کو ہٹ کرتا تھا, بار بار آتا تھا. درود شہر میں بہت بمباری ہوتی تھی. آیت اللہ بہاؤالدینی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, شخصیت تھی بہت بڑی علمی, اور کتنے شاگرد پروری کی, کتنے شاگرد ان کے ہیں, ان کا ایک سلسلے ہیں. تو وہ وہاں پہ تشریف لے کر کے گئے. لوگوں نے عرض کی کہ بڑی مشکل میں آئے روز جو ہے وہ بمباری ہوتی ہے یہاں پہ, اور ان کے ہوتے ہوئے بھی بمباری ہو گئی وہاں پہ. ان کا حوصلہ رکھیے. اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے انہوں نے کوئی دستور ملا ہوگا ان کو, بہرحال وہ ایک معنوی شخصیت تھے. انہوں نے کہا کہ آپ حدیث قصہ پڑھیے اور درود شریف پڑھیے. وہاں کی مسجدیں, وہاں کے گھر حدیث قصہ سے اور درود سے جو ہے وہ منور ہو گئے. بعد میں انہوں نے ایک عراقی پائلٹ پکڑا, ان کی قید میں آ گیا, کسی طریقے سے پکڑ لیا. اس پائلٹ سے پوچھا, انٹرویو لیا. اس نے کہا کہ ایک واقعہ جو ہے نا بڑا خاص ہوا میرے ساتھ, کہ میری ذمہ داری تھی درود پہ آ کے بمباری کرنا اس شہر پہ. میں جب آتا تھا بمباری کر کے چلا جاتا تھا. ایک دفعہ میں آیا تو میں نے, اچھا انہوں نے بعد میں میچ بھی کیا ٹائم کو. جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ حدیث قصہ آپ پڑھیں, اس کے بعد کا یہ واقعہ سناتا ہے. وہ ٹائم میچ ہوا. اس نے کہا کہ میں آیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہاں ایک شہر تھا جس پہ مجھے ٹارگٹ دیا گیا تھا, بمباری کرتا تھا میں. اس دفعہ آیا تو وہاں پہ پانی کا تالاب تھا, آبادی نہیں تھی, گھر نہیں تھے, فیکٹری نہیں تھی, سیمنٹ نہیں تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے, میں غلط جگہ پہ آ گیا. میں کنفیوز ہوا, واپس چلا گیا کسی اور جگہ پہ. وہ بم گرا کے میں اور وہاں سے واپس چلا گیا. پھر دوبارہ اس جگہ پہ بمباری نہیں ہوئی. یہ جو شہر ہے, شہر ہے, لوگ ہیں, بازار ہیں, مسجدیں ہیں, امام بارگاہ ہیں, سیمنٹ فیکٹری ہے, سب کچھ ہے.
لیکن ہوائی جہاز سے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس کو وہاں پہ ایک تالاب نظر آ رہا ہے. ان دعاؤں کا اثر ہے بس. اور یہ کوئی ضمنی چیز نہیں ہے, ہم نے بھی اسی لیے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا. یہ سب سے اہم چیز ہے, یہ جو معنویت اور روحانیت ہے سب سے اہم چیز. دوسری چیز جو رہبر معظم نے اپنی شہادت سے تقریباً 12 دن پہلے کہی, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تلخ حادثہ ہو گیا تو خداوند قدوس عوام کو مبعوث کر دے گا. یہ ایک اور اس ہم نے جو رہبر کی یہ پیشن گوئی ہے, اس کو ہم نے ایران میں بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہر روز دیکھ رہے ہیں, اور روزانہ عوام نکل رہی ہے, اور روزانہ پہلے سے بڑھ کے آگے ہیں. مذاکرات کی بات چل رہی ہے, لوگ ابھی تک بلا ناغہ سڑکوں پہ آتے ہیں. اور سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود اس عوام کا بھی جو ایک مانوی جو ہے وہ کافی ارتقا ہے انہوں نے اس پہ کیا ہوا ہے. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ مثلا موقع استغاثہ کے نام سے لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ہزاروں بندے ہر روز رات کو بیٹھتے ہیں اور نماز استغاثہ پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں توسل پڑھ رہے ہیں. خود یہ جو چیز ہے یہ اس کے استحکام کا ایک سبب ہے. یعنی بعض لوگ یہ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار یہ کیسے یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے, کیسے یہ قوم امریکہ و اسرائیل سے نہیں ڈال رہی. یعنی اوپر سے وہ جہاز آ رہے ہیں, بم پھینک رہے ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں ڈال رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ توسل ہے. اللہ تعالیٰ نے اور رہبر شہید نے جس طریقے سے اور علماء نے اس قوم کی تربیت کی, اور وہ تیار ہو گئی اس الہی جو وہاں سے معنوی سگنلز آتے ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے, اور پھر پروردگار نے مبعوث کیا اس قوم کو. الہی ہمیں اثرات تاثیر دکھائی دے رہی ہے کہ خداوند متعال نے اس قوم کو ایک ذمہ داری سونپ کے بھیجا ہے, اور ہر بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اپنے دل کی یہ آواز ہے, مجھے آج گھر نہیں بیٹھنا ہے, مجھے باہر جانا ہے, میدان میں جانا ہے. ویل چیئرز پہ بزرگ خواتین, بوڑھے, چھوٹے بچے, اور آئے روز بارش بھی ہو رہی ہے یہاں پہ الحمدللہ. پتہ نہیں کون سے راڈار انہوں نے مارے ہیں جنہوں نے ان کا یہ بھی باتیں خیر ہو رہی ہیں, میں وہ نہیں کرتا ہوں, سائنٹیفک باتیں ہیں, کہیں پروو ہوں گی نہیں ہوں گی, لیکن بارش کے ماحول میں, اور ابھی تک سردیاں بھی ہیں ایک حد تک, یہاں پہ کچھ شہروں میں زیادہ ہے, سردی میں بارش میں چھوٹے بڑے ہر روز رات کو باہر آتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں. کیا رہبر کی یہ جو پیشن گوئی تھی, یہ یا وہ رہبر صرف ایران کے تھے یا ایران کی عوام کے لیے تھی؟ نہیں, دنیا میں عوام مبعوث ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. مسلمان کیا غیر مسلمان, میں پڑھ رہا تھا آج سے چند دن پہلے, ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے 50,000 لوگ جاپان میں نکلے ہیں. تو اب کیا پاکستان کی عوام مبعوث نہیں ہو؟ اور یقین مانے عوام سے جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ مبعوث ہونا چاہتی ہے, وہ میدانوں میں آنا چاہتی ہے. ہم خواص کی کمی ہے, اور الحمدللہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ ضروری ہے, عوام نے اگر مبعوث ہونا ہے تو اس کا عوام کو, یہ جو مینار پاکستان کا اعلان کیا گیا, بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات کیے جائیں, یہ ضروری ہے عوام تاکہ میدان میں آئے, ہمارا ریئیکشن نظر آئے, اس مبعوث ہونے میں ہمارا کردار بھی جو ہے وہ نظر آئے. اور چھوٹی جگہوں پہ بھی بڑے اجتماعات بھی ہوں اور ان میں بھرپور شرکت کی جائے, اور اپنے اپنے محلے میں اپنی اپنی مسجد امام بارگاہ میں پروگرام کریں تاکہ ہر جگہ ہر لیول. اب چیلم کا موقع ہے رہبر کی, ہر جگہ پروگرام ہو بھی رہے ہیں, اس کو اپنی علاقائی سطح پہ, حتیٰ اپنے گھر میں بھی مجلس رکھی جا سکتی ہے. چیلم کی مجلس جو ہے وہ رکھی جائے, تو ہم مثلا اپنی اس چیز کو کم نہ سمجھیں, اور دوسرا یہ کہ اس کام کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. فار ایگزامپل اگر رہبر کے لیے ایک بیداری کی لہر چلتی ہے پاکستان میں اور مختلف بڑے بڑے شہروں میں پروگرامات ہو جاتے ہیں, تو کون متحرک ہوگا, کون فعال ہوگا, کس کا جذبہ بڑھے گا؟ پاکستانی قوم کا, ہماری تشیع کا, اور وہی جو ہے وہ کل ہم اسے انشاءاللہ حق کے راستے میں استفادہ کرتے ہیں, معارف اہل بیت تثبیت ہوں گے. صاحب دیکھیے کہ شہید نے ایک پدرانہ کردار ادا کیا, اپنی زندگی وقف تھی ان کی اسلام کے لیے. ان کی روح بھی خوش ہوگی کہ میں نے اس قوم کی ترقی پیش رفت کے لیے کتنی خدمت کی ہے, اور اب یہ لوگ جو ہیں مجھے یاد رکھ رہے ہیں. ایک یہ بات, اور دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر فوتیدگی ہو جائے نا تو کیا ہوتی ہے صورتحال, ہم کی کیفیت ہوتی ہے, انسان دکھ میں جاتا ہے, انسان لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں, پھر ہم مختلف اپنے اپنے علاقوں کے مطابق رسوم ہے, دوسرے دن تیسرے دن مجلس ہوتی ہے, کل خوانی ہوتی ہے, 40واں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو رہبر معظم شہید ہوئے ہیں, قوم کا باپ شہید ہوا ہے, تو اس میں پتہ چلے کہ گھر میں شہادت ہوئی ہے, گھر کی یہ شہادت ہے, اور ابھی تک تو تدفین بھی نہیں ہوئی ہے رہبر شہید کی, ابھی تو جنازہ پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ
ضرورت ہے اس حق بات بھی کی، ہے ہم سب کی گردنوں اور پہ۔ انشاءاللہ اب امید ہے کہ جیسا کہ علماء نے اعلان کیا تو جو انشاءاللہ خبریں وغیرہ آ رہی جو ہیں، خبریں آ رہی ہیں تو یہ آگے بڑھے گا بھی۔ انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ۔ چیز یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم اس کو اسی سال تک محدود نہ رکھیں، یہ جذباتی کیفیت جو ہے اس کو ایک ایسی لائن دیں کہ یہ جو رہبر کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ہمیشہ زندگیوں تک، نہ صرف ہماری زندگیوں میں آگے بھی، جیسے اس وقت ایک لائن دی گئی تھی نا رہبر شہید قائد کے بارے میں، ٹھیک ہے، شہید حسینی کے بارے میں، اور الحمدللہ شہید حسینی اب نئے جوانوں جو جس کو زیڈ جنریشن کہتے ہیں، اس جنریشن کے دلوں میں بھی شہید حسینی بستے ہیں، شہید حسینی سے عشق ہے، اور رہبر سے بھی یہ عشق انشاءاللہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کا ایک میرے خیال سے جو ہے اس کو اگر ہم نے پائیدار کام بنانا ہے تو ہم خود بھی رہبر معظم کے جو ان کی تالیفات ہیں، جو انہوں نے مختلف کتابیں ہیں ان کی، جن میں سے بہت ساری اردو میں ترجمہ ہوئی ہوئی ہیں، تو ان کا بھی ہم خود بھی مطالعہ کریں، اور جو خواص بھی ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رہبر معظم کی زندگی کے بارے میں نئی نئی چیزیں لکھیں، لوگوں کو زندگی سے آشنا کریں، اور وہ ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ چھپائیں، ہاں بیان بھی کریں، اور ہمیشہ یہ بیان رہے رہبر معظم کے حوالے سے، اور خواص کو یعنی اس میں اپنا یعنی مین کردار ادا کرنا، بھرپور کردار ادا کرنا ہے، اور ایسے کردار ادا کرنا ہے کہ جیسے ہمیں خود رہبر شہید نے سکھایا ہے، جیسے ہمیں خود شہید مقاومت نے سکھایا ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی ہم جو عوام کے کردار کو شاید اپنے لیے زیادہ بڑا سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ مثلا یہ کیا رول ادا کر سکتی ہے۔ یعنی مجھے ایک بڑا ایک اچانک ہی گفتگو کے دوران ایک نقطہ ذہن میں آیا کہ شہید مقاومت سے خود ایک اخباری رپورٹر نے ایک سوال کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے جو باکسز کا جو سسٹم ہے وہ مسیحی علاقوں میں بھی رکھوایا ہوا ہے، جبکہ آپ کی شناخت کیا ہے، یعنی آپ شیعہ ہیں اور آپ جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو وہاں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کی مدد کوئی خاص ہو پاتی ہوگی، یا آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو شہید نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ شہید فرماتے ہیں کہ جی بالکل، جب یعنی ہمارا ہدف و مقصد کچھ اور ہے، کہتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں پہ باکسز سسٹم جو رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم وہ کھولیں گے تو شاید ہمارے پاس اتنے نہیں ہوں گے کہ ہم اسے میزائل بنائیں اور پھر وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے استعمال کریں، بلکہ امکان یہ ہے کہ ہم اپنی اگر زبان میں کہ امکان ہے کہ شاید ایک گھر سے 10 روپے نکلیں، لیکن ہم شہید یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کریں، جب وہ میزائل فضاؤں میں جا رہا ہو، تو اس وقت جو مسیح ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ ہاں یہ جو میزائل جا رہا ہے اس میں میرا حصہ بھی شامل ہے، میرا حصہ بھی اس میں، یعنی یہ ایک فہم اور بصیرت جو ہے بہت خوبصورت ہے کہ یعنی خود اس کی طرف نہیں بڑھنا بلکہ پوری قوم کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے، اور اس کی اپنی تاثیر ہے۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر وہ ایک محاصرے میں بھی اگر یہ ہے، تو اگر جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لبنانی مزاحمت اگر محاصرے میں بھی ہوتی ہے تو پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ ہمیں کھڑی دکھائی دیتی ہے، اور وہ بہترین انداز سے مقاومت کرتے ہیں۔ بس اس میں جو ہے وہ پوری قوم جو ہے اس کا ایک حصہ، اور ہماری جو پاکستانی قوم ہے، میں یہاں پہ ناظرین سے مخاطب ہوں گا، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت صلاحیت ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی عالم اسلام کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو رد عمل آتا ہے وہ پاکستان سے آتا ہے۔ ابھی بھی عوام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو انشاءاللہ عوام اور خواص مل کے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے کہ اس کردار کا انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اور سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ جو دنیا اس وقت ظہور امام حجت علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی ہے، ظہور امام حجت کے حوالے سے ہمارا بھی انشاءاللہ رہبر شہید کی یاد کو زندہ رکھ کے اس حوالے سے میدان میں نکل کر امام حجت کے نائب برحق کی شہادت پہ اپنا رد عمل ظاہر کر کے انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی کردار ہوگا، اور انشاءاللہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہم سے انشاءاللہ راضی و خوشنود ہوں گے، اور پروردگار عالم کی بھی اس میں رضا شامل ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔